حسین بابا سے ریکویسٹ کرتے ہیں تلاوت فرمائیں۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وعما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو فہم قرآن عطا فرما انشاءاللہ عز و جل. حیدر بابا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کوئی کلام سنا دیں کریم خاری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر مغرق اننی فی بحر مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا يدي ساهل لنا اشقالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا یا رسول کبریا فریاد ہے یا رسول کبریا فریاد ہے اے میرے
حاجت روا فریاد ہے، اے میرے حاجت روا فریاد ہے، فریاد ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، فریاد ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سوز میں، آپ کے شوق میں برکت عطا فرما انشاءاللہ عز و جل۔ بنا کسی تاخیر کے میں دعوت دیتا ہوں علامہ حضرت مفتی یوسف صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ، ان کی اس مبارک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے سنوں کو کریم آقا جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے، اسفاؤں سے انشاءاللہ گرما دیں انشاءاللہ عز و جل۔ استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز ساتھیو، ہمارا سیرت النبی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جو گزشتہ ہمارے دروس گزرے ہیں ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد باسعادت سے پہلے جو دنیا کے حالات کیا تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے پہلے آپ کے آباء و اجداد، ان کے احوال کے بارے میں ہم نے تھوڑا بہت جانا۔ تو آج مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے حوالے سے ہم نے کچھ جاننا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے سے احادیث مبارکہ اس چیز کے طرف ہمیں اشارہ کرتی ہوئی بلکہ دلالت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میرے آقا اولاد آدم سے پہلے، انسانیت کی ابتدا سے پہلے بھی میرے آقا موجود تھے اور نبی تھے۔ بشریت کی ابتدا سے پہلے بھی میرے آقا نبی تھے۔ رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو بشریت کا لباس پہنایا گیا ہے، تو کب پہنایا گیا ہے؟ آج اس ولادت کا ہم نے تذکرہ باسعادت کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ آپ کے والد گرامی مرتبت کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب ہے۔ ردائی والدہ کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ پیدائش کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہے نا، وہ میں آپ کو جو مشہور ترین قول ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں، اور جو جمہور کی جس کے اوپر آراء موجود ہیں وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول آپ کی تاریخ ولادت بنتی ہے۔ اچھا، اب یہ 12 ربیع الاول کون سی ہے؟ تو اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ کتب کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جس سال واقعہ فیل ہوا تھا، واقعہ فیل سے مراد ہم نے جو ہے نا وہ پچھلے سبق کے اندر بھی یہ چیز پڑھی
کہ ابرہہ آیا تھا، ہاتھی لے کر آیا تھا، عربی کے اندر ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے۔ تو جس سال یہ واقعہ ہوا تھا نا، ابابیلیں آئیں، کنکر پھینکے گئے، تو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام الفیل کے 50 دنوں کے بعد میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو وہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ اور اگر جو ہے نا وہ یہ عیسوی جو ہمارے جو ہے نا وہ کیلنڈر چلتا ہے اس کے مطابق دیکھیں تو دو آراء ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 20 اپریل کو 20 اپریل یا 22 اپریل 571 عیسوی کو میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، معاف کیجیے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ 20 اگست 570 عیسوی کو میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ دو جو ہے نا وہ آراء پائی جاتی ہیں جو عیسوی ہمارے مہینے ہوتے ہیں، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، اس کے حوالے سے۔ لیکن جو 12 ربیع الاول ہے، یہ اکثر جو ہے نا وہ جو سیرت نگار ہے انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ تاریخ تبری کے اندر امام ابن جریر تبری انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو ہی کوٹ کیا ہوا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون کے اندر، علامہ ابن ہشام نے السیرۃ النبویہ کے اندر، علامہ محمد بن محمد الشافعی الاندلسی انہوں نے عیون العصر کے اندر، علامہ ابن جوزی نے الوفا اس کے اندر، علامہ علی بن محمد الماوردی نے اعلام النبوہ کے اندر، الشاہ عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے مدارج النبوہ کے اندر جو ہے نا یہ چیز تحریر کی ہوئی ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو 12 ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں۔ علامہ ابن کثیر جو ہے نا وہ سیرت ابن کثیر کے اندر جو ہے نا یہ بات لکھتے ہیں کہ رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ عن عفان عن سعید ابن مینا عن جابر عن ابن عباس انہما قال ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الثانیہ عشرہ من شہر ربیع الاول وفیہ بعث وفیہ عرج بہ الی السماء وفیہ ہاجر وفیہ مات وہذا هو المشہور عند الجمہور واللہ اعلم بالصواب۔ یہ فتویٰ کون دے رہے ہیں؟ یہ فتویٰ دینے والے علامہ ابن کثیر ہیں، سیرت ابن کثیر کے اندر لکھ رہے ہیں۔ کس کے حوالے سے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے۔ تو وہ لکھتے کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم عام الفیل کو سوموار والے دن پیدا ہوئے، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12 اس کی تاریخ تھی، اور یہی وہ دن تھا کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جو ہے نا وہ ہجرت فرمائی، اور یہی 12 ربیع الاول کا دن جو ہے نا یہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ہمارے جو سیرت نگار ہیں، جو محدثین ہیں، جو مفسرین ہیں، ان کی آراء میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک محبوب پاشا فلکی ہیں جنہوں نے علم فلکیات کے حساب سے نا جو چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کے حساب سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ جی میرے آقا کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو بنتی ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ یہ جو ہجری سال ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو ہجری سال چل رہے ہیں، ان کی باقاعدہ طور پر ابتدا جو ہوئی ہے نا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب آپ نے باقاعدہ طور پر ہجری سال کا اجرا فرمایا اور مملکت اسلام کے اندر جو ہے نا وہ اس کو نافذ الامر فرمایا، اور پہلی مرتبہ جو یہ نافذ العمل ہوا تھا یہ 12 جولائی 638 عیسوی کو ہجری سال کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا تھا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ عربوں کی اپنی مرضی ہوتی تھی، سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں تو وہ 13 اور 14 مہینے بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو اگر دنوں کا حساب لگایا جائے، چاند کا حساب لگایا جائے، تو یہ معلوم کرنا جو ہے نا یہ ناممکن ہوگا کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی۔ تو اب ہم اکتفا کریں گے اسی چیز کے اوپر کہ جو کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہوا ہے، اور اگر ایک بالفرض جو ہے نا وہ یہ بات مان بھی لی جائے کہ جو محمود پاشا ہیں ان کی بات ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے نا چاند کا حساب کر کے 9 ربیع الاول نکالا ہے، تو ایک اور نے چاند کا حساب کیا ہے تو انہوں نے 8 ربیع الاول کا کہا ہے، ایک اور جو ہے نا وہ زائچہ بنایا ہے تو اس نے 17 ربیع الاول کا بتایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ چاند کے حساب کرنے سے بھی جو ہے نا وہ دن گننے کے ساتھ بھی آپ تاریخ کو نہیں نکال سکتے ہیں۔ لہٰذا جو سیرت نگار لکھتے آ رہے ہیں، جو آج سے پہلے جمہور کا موقف ہے، ہم بھی اسی موقف کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماع،
کہ جس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ میری قوم کے بڑے جو ہے نا وہ متفق ہو جائیں نا، تو وہ چیز انہیں خدا کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من شذ شذ فی النار، کہ جمہور کے طریقے سے جو ہٹ جاتا ہے نا، وہ دوزخ کی طرف اپنا رستہ جو ہے نا وہ لے لیتا ہے۔ تو اس لیے جمہور کی جو ایک رائے ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم یہی بات کہیں گے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سوموار والے دن پیدا ہوئے، اور 12 ربیع الاول کے دن جو ہے نا وہ میرے آقا تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کس جگہ پر پیدا ہوئے؟ تو میرے آقا کا جو گھر تھا، میرے آقا کی پیدائش کے بعد وہ آج کس حالت کے اندر موجود ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیان کرتا چلوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس گھر کے اندر ہوئی، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی نسل کی ملکیت کے اندر جو ہے نا وہ چلتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ جب حجاج بن یوسف کا دور آیا، تو حجاج بن یوسف کے بھائی جو محمد بن یوسف الثقفی تھے، انہوں نے یہ اس گھر کو خرید لیا، اور خرید کر جو ہے نا وہ اپنے گھر کا حصہ بنا لیا، اور عرصہ دراز تک میرے آقا جس گھر کے اندر آپ تشریف لائے، جس گھر کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کو دار ابن یوسف کے نام سے جو ہے نا وہ جانا جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کا عہد آتا ہے، آپ کا دور آتا ہے، تو آپ کے دور میں وہ جو دار ابن یوسف تھا، محمد بن یوسف الثقفی نے خریدا ہوا تھا، تو اس کو زبیدہ خاتون، مشہور جو ہے نا وہ خاتون ہے، بڑی پارسہ نیک خاتون تھیں، تو انہوں نے اس کو خریدا، اور خرید کے اس کی جگہ کے اوپر نا جائے نماز تعمیر کروا دی۔ اب اس کے بعد وقت گزرتا گیا، تو وقت گزرنے کے ساتھ اس کو پھر دارالحدیث بنا دیا گیا۔ آج کل اس کی جگہ کے اوپر ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، اکثر بند رہتی ہے، اور یہ لائبریری پتہ کس جگہ کے اوپر ہے؟ جو لوگ جو ہے نا وہ مکہ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ مسجد حرام کے دیکھنے گئے ہیں، تو وہاں پر انہیں پتہ ہوگا کہ ابو جہل کے حمام ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ جہاں پر ابو جہل کا گھر تھا نا، اس جگہ کے اوپر آج کل جو ہے نا وہ واش رومز بنے ہوئے ہیں۔ تو ان واش روم کے جو ہے نا وہ سائڈ سے چلیں، جبل کبیس کی طرف جائیں۔ جبل کبیس وہ پہاڑ ہے جہاں پر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ تو جبل کبیس کی طرف جائیں تو رستے کے اندر نا یہ ایک جو ہے نا وہ عمارت نظر آتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ لائبریری کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور اس کے آگے کھلا صحن ہے جہاں پر میرے آقا نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت کیا کیا واقعات جو ہے نا وہ وقوع پذیر ہوئے۔ ابن جوزی ایک علامہ صاحب ہیں، وہ بہت ہی سخت عالم دین ہیں، بہت ہی سخت ناقد ہیں، کسی بھی چیز کو اتنی آسانی سے قبول کرنے والے نہیں۔ آپ جہاں پر بھی علامہ ابن جوزی کی کوئی عبارت پڑھیں نا، کہیں بھی عربی پڑھیں، تو آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لیجئے گا، کیونکہ جو انہوں نے جو ہے نا وہ ایک سکروٹنی کا کرائیٹیریا رکھا تھا نا، اس میں سے گزرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور جس کو علامہ ابن جوزی بیان فرما دے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتھینٹک ترین جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ علامہ ابن جوزی کی ایک کتاب ہے الوفا، الوفا کے اندر علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کی والدہ محترمہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب جو ہے نا وہ پریگنینسی ہوئی تو مجھے پتہ ہی نہ چلا جس طرح عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ ایک روز میں خواب دیکھتی ہوں، تو خواب کے اندر کیا ہے کہ کوئی آنے والا مجھے آ کے کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارے بطن کے اندر جو ہے نا وہ اس امت کا سردار ہے اور نبی تشریف فرما ہے۔ اور حضرت آمنہ جو ہے نا وہ بیان فرماتی ہیں کہ جس دن یہ واقعہ پیش آئے، مجھے یہ خواب آئی، وہ دن بھی سوموار کا ہی تھا۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میرے ایام جو ہے نا وہ بڑی جلدی سے گزر رہے تھے، جب وقت پورا ہو گیا نا، پیریڈ مکمل ہو گیا، تو وہی فرشتہ پھر دوبارہ آتا ہے، اور دوبارہ آ کر اس نے مجھے کہا کہ قولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ اللہ وحدہ لا شریک کی حفاظت کے اندر میں اس بچے کو دیتی ہوں، ہر حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ کے اندر اس کو دیتی ہوں۔ تو میری بات یاد رکھیے گا، فرشتے جو آتے ہیں وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، مشرکین کے پاس فرشتے نہیں آیا کرتے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں، الوفا کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو میں نے ایک نور دیکھا۔ وہ نور کیسا تھا
کہ اس نور کی وجہ سے جو ہے نا وہ جس کمرے کے اندر میں موجود تھی وہ کمرہ بھی جگمگا اٹھا، اس نور کی وجہ سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک نور نکلتا ہے، اس نور کے ساتھ سارے کا سارا گھر جو ہے نا وہ ایک بکا نور بن جاتا ہے، ہر طرف نور ہی نور جو ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ اس وقت جو آپ کی مڈ وائف کا جو ہے نا وہ فرائض سر انجام دے رہی تھیں، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کریمہ تھی، ان کا نام الشفا تھا۔ الشفا ہی وہ خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے نصیب کے اندر حضور کی دایا بننے کی سعادت جو ہے نا وہ آئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو میں حضور کو اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر اٹھا لیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب میں نے دونوں ہاتھوں کے اوپر آمنہ کے لال کو اٹھایا نا تو غیب سے ایک آواز آتی ہے جو کہتی ہے کہ راحمہ کی رب ہو کے، اے شفا تیرا رب تجھ کے اوپر تیرے اوپر رحمت کرے۔ تو حضرت شفا کہتی ہیں کہ یہ آواز آنے کی دیر تھی کہ فَأَدَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشام، کہ مصطفیٰ جان رحمت کو ہاتھوں کے اوپر اٹھایا، اوپر سے حاطف غیبی سے ندا آئی کہ تیرا رب تیرے اوپر رحم فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو ہاتھوں کو اٹھانے کی برکت یہ ہے کہ جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان میں تھا نا سارے کا سارا جو ہے نا وہ میرے اوپر روشن ہو گیا۔ حتیٰ نظر تو الی بعض قصور شام، یہاں تک کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پھوپھو جان حضرت واہب وہ یہ خبر لے کر نا حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا جان تھے، آپ کے والد گرامی جو ہے نا وہ وصال فرما گئے تھے، آپ کے دادا جان کے پاس یہ خبر لے کے جاتی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہے نا وہ اس وقت کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ باغے باغے آتے ہیں، حضرت عبد المطلب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں، لے کر نا تو خانہ کعبہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابن واقد نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہے نا وہ جب خانہ کعبہ کے سامنے گئے تو فی البدی وہ جو ہے نا وہ ان کی زبان کے اوپر یہ اشعار جاری ہو گئے۔ اشعار ان میں سے صرف پہلا شعر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کی تعریف ہمیشہ توحید والا ہی کیا کرتا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے، آلریڈی آپ کا ختنہ تھا، ناف آپ کی کٹی ہوئی تھی۔ جب ان چیزوں کی کا پتہ حضرت عبد المطلب کو لگتا ہے نا تو وہ بڑے تعجب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا یہ بچہ جو ہے نا وہ بڑی شانوں والا ہوگا۔ السیرۃ النبویہ کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو ایک یہودی جو ہے نا وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ سارے یہودیوں اکٹھے ہو جاؤ، ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ یہودیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بلانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے تورات کے اندر پڑھا ہوا ہے نا اس کی تورات کی نشانیوں کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا ظہور ہو چکا ہوا ہے، پتہ کرو آج مکہ کے اندر کس گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرت کعب اخبار آپ کہتے ہیں کہ میں پہلے جو ہے نا وہ یہودی تھا تو میں نے تورات کے اندر نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی علامات کو پڑھ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتایا کرتے تھے کہ ایک مخصوص ستارہ ہے، جس دن وہ حرکت کے اندر آ گیا نا تو جو آخری نبی ہے نا جس کی بشارت ہر نبی نے دی ہے وہ آخری نبی کی ولادت ہو جائے گی۔ اور یہ بات بنی اسرائیل کے اندر اتنی عام تھی کہ یہودی علماء ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات کیا کرتے تھے، اپنے خطبات کے اندر یہ بات بیان کیا کرتے تھے۔ جس طرح آج کل ہم حضرت امام مہدی کے بارے میں بیان کرتے ہیں نا کہ ہمیں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا ہے کہ امام مہدی کا اس طرح ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا اس طرح ظہور ہوگا، جس طرح ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں نا اسی طرح یہودی جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے بارے میں بات کیا کرتے تھے کہ میرے آقا اس طرح آئیں گے، آخری نبی آخر الزمان اس طرح آئیں گے۔ تو جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں وہ اس طرح جو ہے نا وہ بات کیا کرتے تھے۔
اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے حوالے سے جو ہے نا وہ جو پیشین گوئی جو ہے نا یہ یہودی علماء نے بھی دی ہے۔ حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا کی پیدائش ہوئی نا تو اس وقت میں کعبہ کے اندر کھڑا ہوا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ کے اندر جو بت پڑے ہوئے ہیں نا وہ سارے کے سارے بت جو ہے نا وہ سار کے بال گرے ہوئے ہیں، اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی ہے۔ اور اس بات کو روایت کرنے والے بھی حضرت علامہ ابن جوزی ہیں۔ کعبہ کی دیوار سے آواز کیا آ رہی ہے؟ ولد المصطفیٰ والمختار الذی تخلق بیدہ الکفار یذکر من عبادت الاسنام ویامر بعبادت الملک العلام، کہ مصطفیٰ اور مختار پیدا ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے، کعبہ کو بتوں کی عبادت سے پاک کر دیا جائے گا، اور اللہ کی عبادت کا حکم دے دیا جائے گا جو حقیقی بادشاہ ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ چیدہ چیدہ واقعات تھے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے حوالے سے، کہ جب میرے آقا کا ظہور ہوتا ہے، میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو اس وقت جو واقعات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے، حضرت عبد المطلب کے حوالے سے، اس وقت جو بھی واقعات ہوئے تو وہ میں نے ایک جو ہے نا وہ شارٹ کٹ جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ابھی آتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی جب ولادت ہوتی ہے نا، بالخصوص جب 12 ربیع الاول کا جو ہے نا وہ دن آتا ہے، تو اس دن جو میرے آقا کے نام لیوا ہوتے ہیں، میرے آقا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ جشن عید میلاد النبی منایا کرتے ہیں۔ اب جشن عید میلاد النبی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ کنٹروورشل ہے۔ جو مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس کو بڑے شوق سے مناتے ہیں، بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ جو اس کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ میرے آقا کے دور کے اندر نہیں منایا گیا، تو بعد میں آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اٹینشن کے ساتھ میری بات کو سنیں، اور جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کو اپنے دلوں کے اندر جگہ عطا فرمائیں۔ آپ کا جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، میں جو پوائنٹ آف ویو بیان کرنے لگا ہوں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بیان کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے مالک کے در سے یہ امید ہے کہ جو پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھوں گا آپ بھی اس سے ضرور جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایگری اپون کریں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، آیت نمبر 58، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کا فضل آ جائے، اس کی رحمت آ جائے، تو پھر کیا کیا کرو؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل آنے کے ساتھ فلیفرحوا، خوشی منایا کرو۔ خوشی منانے کا حکم ہے کہ خوشی منایا کرو، فلیفرحوا یہ امر کا صیغہ ہے، خوشی منایا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کس طرح منائی جائے، خوشی منانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک چیز بیان کروں گا کہ کتاب لا ریب سے آپ نے استفادہ کرنا ہے، کسی بھی حکم کا استنباط کرنا ہے قرآن مجید سے، تو اس کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبارت النص، ایک ہوتا ہے اشارت النص، ایک ہوتا ہے دلالت النص، اور ایک ہوتا ہے اقتضاء النص۔ میں اس کی تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، میں صرف آپ کو یہ اتنا بیان کروں گا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہم بیان کر رہے ہیں نا، فَلْيَفْرَحُوا سے پہلے اقتضاء النص کے ذریعے یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے، اس کی رحمت ہو جائے، تو فَلْيَفْرَحُوا خوشی منایا کرو۔ خوشی کیسے منایا کرو؟ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر کے خوشی منایا کرو۔ تو اب خوشی کی جو کیفیت ہے وہ اللہ نے بیان فرما دی ہے کہ خوشی منانی ہے تو خرچ کر کے منانی ہے، خرچ کرنا ہے، اور اس کی دلیل آیت کے اگلے حصے کے اندر آ رہی ہے ہوا خیر مما یجمعون، کہ جو تم خرچ کرو گے وہ اس سے بہتر ہوگا جس کو جمع کر کے تم گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہو۔ تو اقتضاء النص سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ اس خوشی کی بات ہو رہی ہے جس خوشی کے اوپر اللہ خرچ کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور جو ہم خرچ کریں گے وہ اس سے بہتر ہوگا جس کو ہم جمع کر کے رکھیں گے۔ تو اب یہ بات جو ہے نا وہ بالکل بھی لا یعنی ہو جاتی ہے، بالکل بھی اس بات کا کوئی جو ہے نا وہ یہاں پر تعلق نہیں بنتا ہے کہ جی آپ جو میلاد کی پاک کی خوشی کے اندر جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں تو یہ فضول خرچی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو میلاد پاک کی سلسلے کے اندر ہمارا خرچ
فضول خرچے کے زمرے میں نہیں آئے گا، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے زمرے میں آئے گا۔ اور یہ اتنا خوبصورت خرچ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے خوا خیر مما یجمعون، جو تم جمع کر کے رکھے ہو اس سے یہ بہتر ہوگا جو تم خرچ کرو گے۔ اب آتے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر جو میلاد کی محافل انعقاد ہوتی ہے، باقاعدہ محافل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، اس کا آغاز جو ہے نا وہ مظفر نامی ایک بادشاہ ہے، ملک مظفر، اس نے جو ہے نا وہ اس کا آغاز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیے، علامہ ابن جوزی جن کی میں نے بات کی ہے کہ وہ بہت شدید ترین ناقد ہیں، وہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو علامہ ابن جوزی نے بھی کہا کہ یہ جو مظفر نامی بادشاہ نے کام کا آغاز کیا ہے نا، اس کو اکابرین امت نے مستحسن قرار دیا ہوا ہے، لہذا یہ کام کرنا ٹھیک ہے۔ علامہ ابن جوزی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں، یہ میلاد منانا بدعت ہے، اور ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے کہ کل محدثات الامور فہو بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ تو میں اس کی طرف بھی تھوڑا سا آؤں گا، بحث تو لمبی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بات ٹھیک ہے، حدیث پاک موجود ہے کہ جو بھی نیا کام ہوتا ہے وہ بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ بات ٹھیک ہو گئی، حدیث پاک ٹھیک ہے کہ ہر نیا کام جو ہے نا وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اچھا، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن ایک اور حدیث بھی ہے جو کہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے۔ اور وہ حدیث پاک کیا ہے؟ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا کام شروع کیا، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، تو جو عمل کرنے والا اس کو جتنا اس کا اجر ملے گا نا، تو جو شروع کرنے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ اور جو شروع کرنے والے کو جو اجر مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ عمل کرنے والے کے اجر میں کمی آ جائے گی، نہیں، عمل کرنے والے کو اجر اتنا ہی ملے گا، ہاں جو شروع کرنے والا ہے اس کو بھی اس کے برابر ہی اجر ملے گا۔ ومن سنہ فی الاسلام سنتن سیئاتن، اور جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ جاری کیا، تو کان علیہ وزرھا و وزر من عمل بها من بعدہ، تو اس کا برا کام شروع کرنے والے کے اوپر بھی اس کا بوجھ ہوگا، اس کا بار ہوگا، گناہ کا بار ہوگا، اور جو اس کے بعد عمل کرنے والے ہیں نا ان کا گناہ بھی شروع کرنے والے کے ذمہ ہوگا۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور سنن ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو احادیث آ گئی ہیں۔ ایک حدیث کیا کہتی ہے کہ جو بھی آپ نیا کام شروع کریں گے وہ بدعت ہوگا، اور دوسری حدیث آ گئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اچھا کام شروع کریں گے تو اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا۔ دونوں احادیث مبارکہ ٹھیک ہے، اب ان کی تفصیل کے اندر ہم نہیں جاتے، احادیث کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ہم جو ہے نا وہ نہیں جاتے، ابھی بات یہ کرتے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ دونوں احادیث ٹھیک ہیں۔ تو اصول حدیث کا ایک جو ہے نا وہ اصول ہے، ایک رول ہے کہ جب دو صحیح احادیث آپس کے اندر کانٹراڈکٹ آ جائیں، متضاد آ جائیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کے درمیان میں تطبیق کریں گے۔ تطبیق کا مطلب کیا ہے؟ تطبیق اس بات کو کہتے ہیں کہ احادیث مبارکہ دونوں ٹھیک ہیں، ان کے اندر بظاہر جو ہے نا وہ ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم ان دونوں احادیث کو اکٹھا رکھ کے دیکھتے ہیں نا، پھر مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہر نئی شروع ہونے والی چیز بری نہیں ہے، ہاں ہر نیا کام جو شروع ہونے والا ہے اگر وہ گناہ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے، دین سے دور لے کے جا رہا ہے، تو اب وہ برا ہے، اب وہ بدعت ہے، اب وہ گمراہی ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام ہے کہ جو آپ نے شروع کیا اور وہ کام اچھا ہے، تو من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ، جس نے اسلام کے اندر دنیاوی معاملات کی بات نہیں ہو رہی ہے، حدیث کے اندر الفاظ ہے اسلام کے اندر جس نے کوئی نیا کام شروع کیا تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کے بعد کرنے والے کو اجر ملے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ تو جب علماء نے ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا ہے نا، ان دونوں حدیثوں کو ملایا ہے نا، تو علماء نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ بدعت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ There are 5 types of بدعہ۔
کچھ بدعت ایسی ہوتی ہے جو واجب ہوتی ہے، کچھ بدعت ایسی ہیں جو کہ مستحب ہوتی ہیں، کچھ بدعت ایسی ہیں جو کہ مکروہ ہوتی ہیں، کچھ بدعت ایسی ہیں جو کہ مباح ہوتی ہیں، اور کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو کہ حرام ہوتی ہیں۔ میری بات یاد رکھیے گا، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، تو جو نسخہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے نا، یہ نسخہ میرے آقا کے دور کے اندر نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو قرآن مجید کو کمپائل کیا تھا نا، تو اس کمپائلیشن کے اندر جو ہے نا وہ 7 نسخے بنے تھے، 7 مختلف جو ہے نا وہ ایکسینٹ تھے، جس طرح انگلش کا ایکسینٹ ہوتا ہے، ایک جو ہے نا وہ برٹش ایکسینٹ ہے، ایک امریکن ایکسینٹ ہے، ایک جو ہے نا آسٹریلین ایکسینٹ ہے، تو اسی طرح عربی کے بھی ایکسینٹ ہیں، عربی کے بھی جو ہے نا وہ لہجے ہیں، تو 7 مختلف ایکسینٹ کے اندر جو ہے نا وہ قرآن لکھا ہوا تھا۔ تو اب کیا ہے کہ اب حضرت عثمان غنی نے اس کو لغت قریش کے اوپر جمع کر دیا۔ اب لغت قریش کے اوپر جمع ہوا تو اس جو جمع ہوا ہے اس کے اوپر نہ تو زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، اس کے اندر یہ 30 پارے کوئی نہیں بنے ہوئے، اس کے اندر رکوعات کوئی نہیں بنے ہوئے، اس کے اندر یہ 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں، یہ کوئی نہیں بنی ہوئی۔ یہ جو ہم جو ہے نا وہ رموز و اقاف کہتے ہیں، یہاں لام ہے، یہاں سلی ہے، یہاں وقف ہے، یہاں فلان چیز ہے، فلان چیز، یہ چیز کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو سب سے پہلے اس قرآن کو لے آئیے جو قرآن حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر کمپائل ہوا ہے۔ یہ میں تھوڑی سی احتیاط کر رہا ہوں، آپ کو جو ہے نا وہ مارجن دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وغیرہ میں بات یہی کہتا کہ میرے آقا کے دور کے اندر قرآن جو لکھا گیا تھا، وہ قرآن جو ہے نا وہ پتوں کے اوپر لکھا گیا تھا، ہڈیوں کے اوپر لکھا گیا تھا، مختلف چیزوں کے اوپر لکھا گیا تھا۔ آج بھی وہ آیت اسی چیز کے اوپر لکھ کے سامنے لے کے آؤ۔ لیکن چلیں حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے اندر جو آپ کے دور مبارک کے اندر جو قرآن مجید تھا، آج اس قرآن کو میں اور آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو وہ قرآن ہے اس قرآن کے اندر جو ہے نا وہ چیز موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو ہم پڑھ سکیں۔ نہ زیر زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ اس کے اندر جو ہے نا وہ سپارے بنے ہوئے ہیں، نہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اعراب لگا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ جتنی ہم کتب پڑھ رہے ہیں، یہ سیرت النبی کے حوالے سے ہم کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، یہ جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں، بالخصوص یہ جس کتب کے اندر، کتاب کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یہ کتاب بذات خود میرے آقا کے دور کے اندر نہیں تھی، یہ دور کے بعد کے اندر بنی ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ من سن سنتن حسنتن فی الاسلام، کہ حضرت امام ابن ماجہ انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ایک اچھا کام شروع کیا تھا، تو اب ہم اس کو بدعت سیئہ نہیں کہیں گے، بدعت حسنہ کہیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو دینی علوم ہے ان کا سیکھنا واجب ہے، یہ بدعت واجبہ کی زمرے کے اندر آئیں گی۔ بدعت حرام وہ ہوگی، بدعت مکروہ وہ ہوگی کہ جس کو کرنے کے ساتھ آپ رب سے دور ہو جائیں۔ بدعت حرام وہ ہوگی کہ جس کو کرنے کے ساتھ، بدعت مکروہ وہ ہوگی جس کو کرنے کے ساتھ کوئی نہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہو، کسی نہ کسی سنت کی مخالفت ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اس بات کو یہیں پہ جو ہے نا وہ کلوز کرتا ہوں بدعت کی، اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بدعت کی صرف ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، دونوں حدیثوں کی تطبیق کی جائے، دو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بدعت کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ کچھ بدعت واجبہ ہوتی ہیں، کچھ بدعت مباح ہوتی ہیں، کچھ مستحب ہوتی ہے، کچھ بدعت جو ہے نا وہ مکروہات ہوتی ہیں، اور کچھ حرام ہوتی ہیں۔ ہاں، حرام بدعتیں بھی موجود ہیں۔ میرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے نا وہ تراویح کی نماز باجماعت شروع کروائی تھی، تو انہوں نے خود بولا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو یہ انہوں نے خود بولا تھا۔ تو بدعت کی بات کو چھوڑ کے ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا یہ جو میلاد ہے، آیا دیکھتے ہیں کہ میلاد واقعی بدعت ہے کہ نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میلاد النبی کے سلسلے کے اندر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بالکل بھی نہ تو خلاف سنت ہے، نہ خلاف شریعت ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے۔ فل یا فراہو کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں، اس چیز کے اوپر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ جو میلاد ہم منا رہے ہیں نا، یہ میلاد منانا، اس کا حکم قرآن مجید کے اندر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اگلی بات کی جاتی ہے کہ میرے آقا نے میلاد منایا کہ نہیں منایا۔ تو ان لوگوں کی خدمت کے اندر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میرے آقا کا میلاد حضرت عبد المطلب نے منایا ہے۔ میلاد کیا، کس کو کہتے ہیں؟ ولادت کی خوشی کرنے کو۔ حضرت عبد المطلب نے سب سے پہلے میرے آقا کا عقیقہ فرما کے نا، تو سب سے پہلے میلاد حضرت عبد المطلب نے منایا ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے میرے آقا کی ولادت کو بیان کیا ہے۔ اس کے آگے چلے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال ہوتا ہے، حدیث لمبی ہے،
بڑی مزیدار حدیث ہے، لیکن پھر کسی موقع کے اوپر بیان کریں گے۔ میرے آقا سے سوال ہوتا ہے کہ جی یہ سوموار والا روزہ جو ہے نا، یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ سوموار والے دن میرے آقا روزہ رکھتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، یہ وہ دن ہے جس دن مجھے نبوت عطا کی گئی، یہ وہ دن ہے جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو اس لیے میرے آقا نے جس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن کو میرے آقا منا رہے ہیں روزہ رکھ کے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میلاد جو ہے، میلاد کا مطلب یہ جلسے جلوس نہیں ہے، میلاد کا مطلب میرے آقا کی آمد کی خوشی منانا ہے۔ اب اس خوشی کا انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ میرے آقا نے خوشی منائی ہے اپنے میلاد کی، تو روزہ رکھ کے منائی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ آج کل میلاد کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آیا اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو اب عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے یہ چیز بیان کرنا چاہوں گا کہ میلاد کے اندر ہوتا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، محفل میلاد کے اندر تلاوت کلام مجید ہوتی ہے۔ کیا تلاوت کلام پاک کرنا منع ہے؟ محفل میلاد کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پڑھی جاتی ہے، تو کیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شریعت نے منع کیا ہے؟ حضرت حسان ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں، میرے آقا نیچے بیٹھتے ہیں اور نعت سنتے ہیں۔ نعت کا پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے، نعت کا سننا میرے آقا کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد واضح و نصیحت ہوتی ہے، اور واضح و نصیحت کرنا، پند و نصائح کرنا، یہ قرآن کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تو یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو جتنی بھی محافل میلاد ہوتی ہیں نا، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کو لے لیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے لیں، واضح و نصیحت کو لے لیں، ذکر و اذکار کو لے لیں، کچھ بھی لے لیں، تو اس میں سے کوئی بھی چیز ہمیں ایسی نظر نہیں آئے گی جس سے شریعت ہمیں روک رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ جی جو جلوس ہوتے ہیں، جلوس کے اندر جی آپ لالٹینیں کیوں لگاتے ہیں؟ آپ جی جو ہے جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ جو جلوس ہم نکالتے ہیں، تو ایک التزامی جواب تو ان لوگوں کے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ سوال کے اندر میں یہ جواب دوں گا کہ جلوس نکالنا اگر منع ہے نا، تو ہر جلوس نکالنا پھر منع ہونا چاہیے۔ ابھی اللہ رب العالمین فلسطین والوں کی مدد فرمائے، فلسطین والوں کے حق کے اندر ریلیاں نکل رہی ہیں، اور ہر بندہ نکال رہا ہے، مسلم بھی نکال رہا ہے، نان مسلم بھی نکال رہا ہے۔ تو اب یہ جو ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، تو کیا اس طرح ریلیاں نکالنا، اس طرح ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی سالیڈیرٹی کو شو کرنا، تو کیا آیا یہ میرے آقا کے دور میں تھا؟ تو اب میرے آقا کے میلاد کو بدعت کہنے والے کیا ان جو ہے نا وہ ریلیاں جو نکل رہی ہیں، جو اظہار ہو رہے ہیں، جو مظاہرے ہو رہے ہیں، تو کیا اس کو بھی وہ لوگ جو ہے نا وہ بدعت کہیں گے؟ بالکل بھی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، جس نے کوئی نیا کام شروع کیا اور اچھا کام شروع کیا، تو اس کو جو ہے نا وہ اس کا اجر ملے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسری بات ایک اصول یاد رکھ لیجئے، شریعت اسلامیہ کا ایک فارمولہ ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ اصل میں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، وہ مباح ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے، وہ ناجائز بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، آیت مبارکہ کے اندر آتا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لیکن ایک بات ہے کہ جو میرے آقا دیں اس کو لو، آقا جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی چیز منع اس وقت ہوگی جب میرے آقا کی احادیث مبارکہ کے ذریعے یا قرآن کی آیت کے ذریعے اس کی ممانت کی دلیل ہمارے پاس آ جائے گی۔ کسی بھی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، اس چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مسلمہ قاعدہ ہے شریعت اسلامیہ کا، الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ کوئی بھی کام ہے اصل میں مباح ہوتا ہے، ناجائز اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ناجائز کی دلیل کوئی آ جاتی ہے۔ تو کیا کسی قرآن کی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میلاد منانا منع ہے؟ کیا کسی حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میرا میلاد مت منائیے گا؟ نہیں لکھا ہوا کہیں پہ، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ اگر کسی صاحب کو نظر آیا ہے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے۔ تو جب تک کسی چیز کی ممانت کی دلیل قائم نہ ہو، اور اسلام قرآن جو آیا ہے نا، یا مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت جو آئی ہے، یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آئی ہے کون کون سی چیز ناجائز ہے، یہ بتانے کے لیے ہمیں آئی ہے۔ ہر جائز چیز کے بتانے کے لیے قرآن و سنت موجود نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، قرآن مجید کے اندر آیت آتی ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم،
یہ جو رشتے ہیں نا یہ تمہارے لیے حرام ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ہوں گے نا وہ سارے تمہارے لیے حلال ہوں گے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان میں جو ہے نا وہ علیزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے قرآن و سنت سے دلیل لے کے جاؤ کہ علیزہ کے ساتھ یوسف کی شادی کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا قرآن اور سنت کے اندر اس کی دلیل ملے گی؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ علیزہ کے ساتھ شادی کرنا میرا مباح ہے، کوئی ایسی جو ہے نا وہ غیر محرم عورت ہے اس کے ساتھ میرا نکاح کرنا مباح ہے، ہاں محرم کے ساتھ میرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محرم کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میرے خیال میں آپ کو یہ چیز سمجھا سکا ہوں۔ اگر کسی کو چیز سمجھ نہیں آئی تو ریکارڈنگ کو دوبارہ سن لیجئے گا آپ لوگ۔ تو محفل میلاد کا منانا، یہ ہم اس کو جو ہے نا وہ مستحب بولتے ہیں، واجب ہی نہیں بولتے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر جلوس کے اندر آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس انداز میں خوشی منا رہے ہیں، تو وہ جو خوشی آپ منا رہے ہیں نا، اس خوشی کے منانے آپ جو بھی آپ کا سٹائل ہے، اس سٹائل کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم جھنڈیاں لگا رہے ہیں تو قرآن سے نکال کے دکھاؤ کہ جھنڈی لگانا جائز ہے کہ نہیں ناجائز ہے۔ ہم جو ہے نا وہ لالٹینیں لگا رہے ہیں تو بتاؤ جائز ہے ناجائز ہے۔ جو شیرینی تقسیم کر رہے ہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اس بات کو چھوڑ دیں، حالانکہ دلائل مل سکتے ہیں، لیکن میں ایک جو ہے نا وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک اصول چھوڑے جا رہا ہوں کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل میں کوئی بھی کام کرنا مباح ہوتا ہے، ہاں اس کے منع ہونے کی، ناجائز ہونے کی دلیل اگر قرآن و سنت کے اندر آ جائے تو وہ منع ہوتی ہے۔ اگلی بات، ہم کہتے ہیں کہ یہ میلاد منانا جو ہے نا یہ مستحب ہوتا ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی مناتا ہے اچھی بات ہے، نہیں مناتا ہم اس کے جو ہے نا کوئی زور زبردستی اس کے اوپر نہیں کرتے ہیں۔ تو استحباب کے اوپر قرآن کریم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، استحباب کے اوپر جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو ہم واجب کہتے یا فرض کہتے نا، پھر ہم سے وہ دلیل مانگ سکتے تھے۔ ہم اس کو مستحب بولتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، آپ کے دل کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، واعظ حسنہ کے ساتھ ساتھ یہ حکمت کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ کیٹاگوریکلی میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی حوالے سے کوئی چیز ایسی میلاد کے اندر مجھے نہیں ملی ہے کم از کم کہ جس کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہو کہ میلاد منانا ناجائز ہے۔ ہاں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، جس چیز کے اوپر اکثر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، میں خود اس چیز کے اوپر اعتراض کرتا ہوں۔ اگر آپ میلاد مناتے ہیں، میرے آقا کی خوشی مناتے ہیں، میرے آقا کی خوشی کرتے ہوئے کوئی کام آپ ایسا کرتے ہیں جو کہ خلاف شریعت ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، فل یا فرح آپ خوشی مناؤ، خوشی مناتے ہوئے آپ خرچہ کرو، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، خوشی مناتے ہوئے آپ خرچہ کرو، ضرور کرو، لیکن خرچہ کرتے ہوئے آپ کوئی خلاف شریعت کام کر جاتے ہیں، میں اسے برات کا اعلان کروں گا۔ اب جو ہے نا وہ آپ یہ کہتے ہو کہ قرآن کے اندر آیا خوشی مناؤ، اب خوشی کے موقع کے اوپر آپ شراب اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اب خوشی آپ نے منانی ہے تو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے منانی ہے۔ اب خوشی منانی ہے، خوشی کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ غیر محرم مردوں اور عورتوں کا آپس کے اندر اختلاط ہو۔ اگر یہ اختلاط ہو رہا ہے ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ میں آج واضح طور کے اوپر ایک سٹیک ہولڈر کے ہوتے ہوئے میں آپ کے سامنے واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اہل سنت والجماعت کا بندہ میلاد کی جو ہے نا وہ زمرے کے اندر کوئی بھی خلاف شریعت کام کرتا ہے، ہم اسے اعلان برات کرتے ہیں۔ میلاد کی خوشی منانا مستحب ہے، اور خوشی منانے کے لیے آپ جو ہے نا وہ اپنا سٹائل اپنا سکتے ہیں، لیکن جو آپ کا سٹائل ہے وہ شریعت کے کسی بھی زمرے کے ساتھ، کسی بھی جو ہے نا وہ چیز کے ساتھ ٹکرانا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی چیز آپ کی خوشی مناتے ہوئے خلاف شریعت کام آپ سے وقوع پذیر نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس کو بالکل بھی جائز قرار نہیں دیتے۔ شریعت کی اندر رہتے ہوئے آپ نے خوشی منانی ہے۔ بھائی دیکھیں نا، خوشیاں منا رہے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، تو آمد کی خوشی مناتے ہوئے ہم مصطفیٰ جان رحمت کے احکامات، آپ کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ تو اس لیے اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو وقت تھوڑا رہ گیا ہے، تو میں نے ایک بات اور بھی آپ سے کرنی تھی، تو میں اس پوائنٹ کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ میلاد منانا مستحب ہے، بدعت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر بدعت کو آپ کہتے ہیں تو یہ بدعت مستحب کے زمرے میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات، اگر کوئی بندہ میلاد کی جلسہ جلوس یا محفل کے اندر کوئی بھی خلاف شریعت کام کرتا ہے،
ہم اس کے جو ہے نا وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر مخالفت کریں گے۔ اچھا، اب یہ بات میری مکمل ہو گئی۔ میں نے بولا تھا کہ ہم نے شریعت اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ عمل کرنا ہے، میرے آقا کی سنت کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ کوئی ایک نہ ایک سنت میں آپ کو ہر سبق کے اندر بیان کروں گا، تاکہ آپ اس کو اپنی لائف سٹائل کا جو ہے نا وہ حصہ بنا لیں، ڈیلی روٹین کے آپ اندر اس کو شامل کر لیں۔ تو آج جو سنت میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں نا، وہ داڑھی مبارک کی سنت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے داڑھی شریف جو ہے نا وہ رکھی ہوگی۔ یہ داڑھی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، اور ساتھ میرے آقا کا حکم بھی ہے۔ میرے آقا کی واضح حدیث پاک موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، مونچھیں پست کراؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، اور مجوسیوں کی یہ صورت نہ بناؤ۔ مجوسی وہ ہوتے ہیں جو آگ کی پرستش کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ انڈو پاکستان، انڈیا کے اندر اور ایران کے اندر اکثر یہ پائے جاتے تھے۔ آج کل جو ہے نا وہ ہیں، لیکن بہت کم ہے۔ تو مجوسی کیا کرتے ہیں، مونچھیں بڑی رکھا کرتے تھے، داڑھی کٹوا دیا کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا، مجوسیوں کی شکل نہ بناؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ داڑھی کو بڑھانا، علماء کہتے ہیں یہ واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، اور داڑھی کو ایک مشت رکھنا جو ہے نا، ایک مشت رکھنا، یہ سنت موقدہ ہے۔ اب یہاں پر علماء بھی تھوڑی سی لغزش کھا رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، واف واللہا، داڑھی کو معافی دے دو، داڑھی کو بڑھنے دو، جہاں تک جاتی ہے جانے دو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ داڑھی کو معافی دے دینا یہ ہے کہ داڑھی کو بالکل بھی چھوڑ دو، ٹھیک ہے، جس طرح کہ اہل حدیث چھوڑتے ہیں۔ اب ان کے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ جی داڑھی کو چھوڑ دو، تو واقعی وہ ایک دلیل کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو عمل ہے نا، اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب جو ہے نا وہ ان کے سامنے ایک بندہ آتا ہے، اس کی داڑھی جو ہے نا وہ بہت بڑی ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ داڑھی بکھر کے نا بدی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب آپ جلال فرماتے ہیں، اس کی داڑھی کو ایک مٹھ سے پکڑتے ہیں اور نیچے سے کاٹ دیتے ہیں، ایک مٹھی سے بڑی کاٹ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں تم میری آقا کی سنت کا مذاق بنا رہے ہو۔ تو اب یہ کام کرنا سنت موقدہ ہو گیا ہے۔ داڑھی کو بڑھا دینا یہ میرے آقا کے حکم کے تحت ہے۔ میرے آقا کا حکم ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب سنت موقدہ یہ ہے کہ داڑھی اگر ایک مٹھی سے بڑی ہو گئی ہے اور وہ بری لگ رہی ہے، تو اس کو ایک مٹھی تک جو ہے نا وہ ٹرم کر دیا جائے، ایک مٹھی تک اس کو کاٹ دیا جائے۔ تو بڑی ہوئی داڑھی کو ایک مٹھی تک جو ہے نا وہ چھوٹا کرنا، یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ سنت موقدہ نہیں ہے کہ ایک مٹھی تک داڑھی رکھنا۔ آج لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کے کہتے ہیں او جی ہم واجب تو پورا کر دیا نا، بس سنت چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں، واجب ہے داڑھی کو بڑھانا، چھوڑ دو۔ ہاں، سنت موقدہ یہ ہے کہ اگر داڑھی بری لگ رہی ہے تو اس داڑھی کو ایک مٹھی تک جو ہے نا وہ آپ چھوٹا کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایک مٹھی ایک بینچ مارک ہے، آپ اس سے نیچے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو داڑھی بڑھانے والوں کے پاس پھر بھی دلیل موجود ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنے والوں کے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے سنت رکھنی ہے، نہیں رکھی تو آپ رکھیں۔ اگر آپ نے سنت رکھی ہوئی ہے لیکن چھوٹی رکھی ہوئی ہے، تو پلیز ایٹ لیسٹ اس کو ایک مٹھی پوری کریں، ٹھیک ہے، کہ یہ حکم ہے داڑھی بڑھانے کا۔ سنت موقدہ یہ نہیں ہے کہ ایک مٹھی رکھنی ہے۔ سنت موقدہ یہ ہے کہ مٹھی سے بڑھ گئی ہے، بری لگ رہی ہے، تو اس کو آپ نے چھوٹا کر کے ایک مٹھی تک رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقت ہو گیا ہے، تو اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی، ٹھیک ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے جو بات کی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کی ہے۔ داڑھی کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کے دلوں کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ سیرت النبی کا سبق پڑھنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آقا کی سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ ایک اور سنت آپ کے لیے آج چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگلے لیسن آنے تک میں امید کروں گا کہ آپ اس سنت کے اوپر عامل ہو چکے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ عز و جل ایک گھنٹے کے بعد انشاءاللہ قبلہ عالم سرکار کی مرشد کی آن لائن محفل شروع ہوگی۔ 2-3 ضروری اعلان ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوگی، اس میں ایک ہاف آور ہمارا
جو منتھلی درود شریف کا ہماری جو محفل ہوتی ہے انڈیا سے نظام بابا جو چلاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس میں وہ ایڈ ہوگی، تو انسٹیڈ آف 1 آور 1.5 آور چلے گی وہ انشاءاللہ. اور سورہ احزاب کی بہت خوبصورت ایک آیت مبارکہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم پچھلے دن مطلب قیامت کے دن مجھ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں تو میرے حبیب کی جو زندگی ہے بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، اور کثرت سے ذکر کرا کرو. ذکر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ دو چیزوں کے اوپر امفسائز کیا گیا ہے. یہ دو چیزوں کے اوپر آپ کو امفسائز کیا گیا. الحمدللہ رب العالمین جامع مسجد علی کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ دونوں بھی چیزیں ہم انشاءاللہ میسر کرتے ہیں. قبلہ عالم سے کرتے ہیں مرشد کریم کی خصوصی نگاہ پروفائل کی طرف سے انشاءاللہ. آپ سب سے یہ ریکویسٹ بھی ہے، خود بھی جوائن ہوں، اپنے بچوں کو بھی جوائن کریں اور اپنے فیملیز کو بھی جوائن کریں، اس لیے کہ 192 آورس میں صرف 3 گھنٹے اللہ اس کے رسول کے لیے نکالنا ہے سننے کے لیے. باقی جو آپ کے کام ہیں آپ ضرور کرا کریں، ضرور اپنی مصروفیات میں بزی رہیں انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں تمام ٹیم کو بھی یاد رکھیے. انشاءاللہ ہم نے نیت تو کر لی ہے، انشاءاللہ درس نظامی کا ایک اسکول بنائیں گے آپ انڈر میں انشاءاللہ عز و جل. اس میں بہت ساری چیزوں کا ہم نے پلان کیا ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ یہی ہے، ہر نماز کے بعد یا جب بھی آپ کو یاد آ گیا تو آپ ضرور ضرور جامع مسجد علی فاؤنڈیشن کے لیے اور اس کے اسکول کے لیے دعا فرمائیے انشاءاللہ عز و جل. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا وسلم علیہ رضا کا مطلب نواتنی محبت ذاتک برکات صفات یا سیدی یا رسول اللہ انظر عالم یا سیدی حبیب اللہ سمعت تیرے محبوب نبی کریم آخری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا یہ توفیق عطا فرمائی الہ العالمین. ہماری تمام آنے والی نسلیں کریم آخری سرکار کی محبت میں ہی مچلے. سرکار نیک آپ بنانا مدنی مکی اور انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنے والی تمام نسلوں کو کریم آخری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی ابدی غلامی عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ استاد بہت سارا علم فہم سے مستفید فرما. اللہ العالمین کی حفاظت فرما، اپنے مال کے الہ العالمین کے کرم کی آنے والی کرتے ہیں. میرے قبلہ عالم میرے مشہور کریم کے درجہ بلند فرما. آپ کا فیصلہ دنیا میں عام فرما. سرکار وکیل صاحب سرکار میاں صاحب کے الہ العالمین صحت کامل خزری عطا فرما. آپ سب کا فیض ساری دنیا میں عام فرما. الہی انت مقصودنا ورضا کا مطلوبنا آتینِ محبت ذاتک و معرفات صفاتک یا سیدی یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدی یا حبیب اللہ سمعک عالم. الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ عز و جل جو قبلہ عالم کی محفل میں جوائن کر رہے ہیں منور کے بعد اس میں سے ملاقات ہوتی ہے، ادروائز اگلے شب جمعہ میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.